سختی یا ظلم، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بیوی ہم بستری سے انکار کر دے تو کیا مرد کو حق ہے کہ وہ زور زبر کرے؟ تو جواب صاف ہے، نہیں، اسلام کسی بھی حال میں زبردستی کو جائز نہیں ٹھہراتا۔ شوہر کا حق اپنی بیوی پر ہے، مگر وہ حق محبت اور رضامندی کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے۔ اگر عورت بیمار ہو، تھکی ہوئی ہو یا اس کے اندر کسی وجہ سے نفسیاتی یا جذباتی پریشانی ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، سمجھداری سے کام لے، نہ کہ زبردستی کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر جانوروں کی طرح نہ ٹوٹ پڑے، بلکہ پہلے پیار اور نرمی سے قریب آئے۔ یہ حدیث کتاب الجواب الکافی میں بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اسلام میں جسمانی رشتہ بھی ادب اور احساس کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ زبردستی اور ظلم کے ساتھ۔ دوستوں، بہت سے مرد یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کا انکار گناہ ہے اور اس وجہ سے وہ غصے میں آ کر زبردستی کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر بیوی بے وجہ انکار کرے، شوہر بلائے اور وہ نہ آئے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، مگر اس حکم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ اس صحیح ہے عورت کے لیے ہے جب بیوی صرف ضد یا بیجا بہانے سے شوہر کو ٹھکراتی ہے جبکہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ مگر اگر عورت بیمار ہے، تھکی ہوئی ہے، ناخوش ہے یا جذباتی طور پر پریشان ہے تو اس صورت میں مرد پر فرض ہے کہ وہ اسے آرام دے، نہ کہ زبردستی کرے۔ اسلام میں شوہر کا قیامت کے دن حساب ہوگا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اگر اس نے ظلم کیا، اس کی رضامندی کو کچل دیا تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ بیوی کا جسم اس کی امانت ہے، اس کی ملکیت نہیں۔ مرد کو حق نہیں کہ وہ بیوی کے احساس، درد یا انکار کو نظر انداز کرے۔ اصلی مرد وہ ہے جو بیوی کے دل کو جیت کر اس کا بھروسہ حاصل کرے، نہ کہ ڈرا کر، دباؤ ڈال کر یا زبردستی سے۔ دوستو، زبردستی سے ہم بستری نہ صرف گناہ ہے بلکہ بیوی کے لیے نفسیاتی چوٹ بھی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ درد سالوں تک اپنے اندر رکھتی ہیں، بول نہیں پاتی، اور پھر شادی شدہ زندگی میں محبت ختم ہونے لگتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جسمانی رشتہ صرف مرد کی ضرورت نہیں، بیوی کی بھی ہے، اور یہ تبھی مکمل ہوتا ہے جب دونوں دل سے تیار ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ترمذی، یعنی مرد کی اصل اچھائی اس کے نماز یا روزے میں نہیں بلکہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے رویے میں جھلکتی ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا درد سمجھتا ہے، اسے احترام دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شریعت اس معاملے میں مرد کو کیا سکھاتی ہے۔ اگر بیوی بار بار انکار کرتی ہے تو مرد کو غصے میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اسے نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے۔ اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو اس کی مدد کرے، اس کے کاموں میں ہاتھ بنٹائے۔ اگر وہ جذباتی طور پر دور ہے تو اس کے دل کے قریب جائے، اس سے باتیں کرے، تعریف کرے، اس کے احساس کو سمجھے۔ اس طرح بیوی کا دل خود کھل جاتا ہے اور وہ شوہر کے قریب آنے لگتی ہے۔ محبت زبردستی سے نہیں، احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، ایک اور بات سمجھیے، اسلام میں عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرے، مگر یہ رضامندی اور محبت کے ساتھ ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو عورت بھی خوشی خوشی اس کا ساتھ دیتی ہے، مگر اگر رشتہ ڈر اور مجبوری پر ٹکا ہو تو وہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے دونوں کو سمجھایا کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرو۔